السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سماء آپ کا ہمیشہ نگہبان ہو، آپ کو صحت، تندرستی، کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کل میں نے طہارت کی ضرورت کا بیان کیا تھا۔ آج میں طہارت کا مطلب سمجھانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ طہارت کا مطلب حدث، پیشاب یا پاخانے کے راستے کسی چیز کا نکلنا، استحاضہ، خون جو اکثر عورتوں کو مقررہ عادت سے زیادہ آتا ہے، بول و براز، پیشاب اور پاخانہ، معرفت، پہچان، خدا کی شناخت، جنابت، دوری، ناپاکی جو مرد اور عورت کی صحبت کے سبب پیدا ہوتی ہے، نفاس، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کے اندر سے آتا ہے، احتلام، خواب میں مرد کا ناپاک ہونا، استنجا، پاک کرنا، پیشاب و پاخانے کی ناپاکی کو دور کرنا، شریعت، راہ طریقہ، خدا کا بنایا ہوا وہ راستہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ طہارت کی لفظی معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں، جس کی دو قسمیں ہیں۔ اول ظاہری طہارت، دوسرے باطن کی طہارت۔ ظاہری طہارت کے سوا نماز درست نہیں ہوتی، اور باطن کی طہارت کے سوا معرفت درست نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر دو قسم کی طہارتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہری طہارت کی پھر تین قسمیں: ایک حدث سے طہارت، دوسرے بدن یا کپڑے کے ساتھ جو نجاست لگی ہو اس سے طہارت، تیسرے بدن سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے طہارت۔ ظاہری طہارت کی سب سے پہلی قسم حدث سے طہارت حاصل کرنا ہے۔ حدث پیشاب یا پاخانے کے راستے کسی چیز کے نکلنے کو کہتے ہیں، اور اس کی پھر دو قسمیں: ایک بڑی نجاست جسے حدث اکبر کہتے ہیں، جس میں جنابت، احتلام اور حیض و نفاس وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری چھوٹی نجاست جسے حدث اصغر بولتے ہیں، جس میں بول و براز، ریح اور مزی وغیرہ شامل ہے۔ حدث اکبر کے لیے طہارت کبریٰ یعنی غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدث اصغر کے لیے طہارت صغریٰ یعنی وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی نجاستوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو نظر آ سکتی ہیں، مثلا پیشاب، پخانہ اور خون وغیرہ، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو نظر نہیں آتی بلکہ شریعت نے انہیں نجاست بتایا ہے، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا۔ بس پہلی قسم کی نجاست کو جو دکھائی دیتی ہے نجاست حقیقی، اور دوسری قسم کی نجاست کو جو دکھائی نہیں دیتی نجاست حکمی بولتے ہیں۔ نجاست حقیقی کی بھی پھر دو قسم: ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ جن چیزوں کی نجاست سخت ہوتی ہے اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جن چیزوں کی نجاست ہلکی ہوتی ہے وہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے۔ آدمی کے بدن سے نکلی ہوئی ایسی چیزیں جن سے غسل یا وضو واجب ہوتا ہے، سوائے ریح کے، جیسے پاخانہ، پیشاب، منی، حیض، نفاس اور استحاضہ وغیرہ۔ جانوروں کا پاخانہ جس میں گھوڑے، گدھے اور خچر کے لیے، گائے اور بھینس کا گوبر اور بھیڑ بکری کی مینگنی بھی داخل ہے۔ حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، پیپ اور منہ بھر کے قے، شراب، مرغی اور بطخ کی میٹ، سور کا گوشت اور اس کے بال، ہڈی وغیرہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔
گھوڑے اور حلال جانوروں کا پیشاب مثلاً گائے بکری وغیرہ اور حرام پرندوں کی میٹ نجاست خفیفہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی چیز بدن کے ساتھ لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہر قسم کی نجاستوں سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ہر قسم کی نجاستیں پانی سے دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ پانی ایک پاک چیز ہے جو طہارت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نجاست حقیقی خواہ غلیظہ ہو یا خفیفہ پانی سے دھو کر صاف ہو جاتی ہے، اور نجاست حکمی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ بھی پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ البتہ چھوٹی نجاست حکمی کے لیے وضو اور بڑی نجاست حکمی کے لیے غسل کی ضرورت ہے۔ پیشاب یا پخانے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کو پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈیلے سے پیشاب کی جگہ کو سکھانا چاہیے، اور اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے، اور پخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پخانے کی جگہ کو صاف کیا جائے، پھر پانی سے دھو لیا جائے۔ اگر پیشاب یا پخانہ اپنی جگہ سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی مگر 1 درم یا اس سے کم ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درم سے زائد ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ استنجا مٹی کے ڈھیلوں، پتھر یا پانی سے کرنا چاہیے۔ گوبر، لید، ہڈی، کوئلہ، کاغذ، کپڑے یا کھانے کی چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ پرانی روئی یا پرانا کپڑا وغیرہ جو کام آنے والا نہ ہو اس سے استنجا کرنا جائز ہے۔ اب میں سورہ بقرہ کا 34واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے ان میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ مال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔
اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس لیے مضبوط اور ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہے، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اہل دوزخ کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ